السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اپنی ہر چیز، اپنی زندگی، اپنے رشتے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے پیسے، اپنے ہم سفر، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ تک بھی اس راستے میں دے دیتے تھے، جن کے لیے اپنی زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں تھا، جن کے لیے صرف شیطان اور اس کا مشن ضروری تھا، جو اس کے پیروکار تھے، جو اللہ کی مخلوق کی زندگی کو اذیت دے کے، اللہ کی مخلوق کو اذیت میں ڈال کے، ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جن کے ایک بیٹے نے انہیں چھپاتے، ان کی کالی کرتوتوں کو چھپاتے، دوسروں کو بہت اذیت دی، اپنے بیوی بچوں کو، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو ہر جگہ ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا تھا، جو یہ سمجھتا تھا شاید ہر چیز چھپائی جا سکتی ہے، جو یہ سمجھتا تھا شاید ہر چیز کو لاجیکلی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ پاک جب کسی کا راز کھولنے پہ آتے ہیں تو وہ راز راز نہیں رہتا، جس کو صرف یہ لگتا تھا کہ جو مرضی کوئی غلط کر رہا ہے، ماں کرے، بہنیں کریں، بھائی کریں، بس ان پہ پردے ڈالو، جس طرح کا مرضی جرم کریں، چھوٹا کریں، بڑا کریں، جس لیول پہ مرضی کریں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کریں، بس ان پہ پردے ڈالو، انہیں چھپاؤ اور کسی کے سامنے مت آنے دو۔ بہو کی زندگی میں مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ وہ بار بار اللہ سے مانگتی، اللہ آپ میرے سامنے لائیں، کون مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، میں کسی کا کیا کرتی ہوں اللہ، میں کسی کا کیا بگاڑتی ہوں، کسی کو مجھ سے کیا تکلیف ہے۔ جب اسے اللہ پاک نے یہ چیز اس کے علم میں لائی کہ اس کی اپنی دیورانی بھی ان سب کاموں میں مبتلا تھی، وہ خود بھی الٹی سیدھی پڑھائیاں کرتی، کبھی ہندوؤں کی طرح رنگولی بناتی اپنے گھر میں، کبھی کچھ جیسے ہندو زمین پر وہ رنگوں کی بناتے ہیں، اکثر موویز میں یا ڈراموں میں شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، اس طرح کی رنگولی بناتی، کبھی کچھ کرتی۔ اس کا ایک بھائی تانترک تھا جو کہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں، کالے رنگ کا لباس پہنتے ہیں، لال منکوں والی مالا، کالی شرٹ، کالی دھوتی، اور ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ اس کا ایک بھائی وہ تھا کھلے بال، اور وہ خود بھی بہت عجیب پڑھتی، ایک بھائی اس کا کالا علم کرتا، والد بھی اس کے اس سب میں مبتلا تھی، ماں بھی، غرض یہ کہ ان کا سارا خاندان آدھے سے زیادہ اس کام میں مبتلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی اللہ پاک، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ آزمائش کیوں اتنی لمبی، اتنی سخت آزمائش کیوں اس کے لیے لکھی گئی۔ وہ اکثر یہ کہتی اللہ پاک بس کر دیں، اب ختم کر دیں، میرے حال پہ رحم کریں، میری اس سب سے جان چھڑوا دیں اللہ، میری اس سب سے جان چھڑوا دیں اللہ، میری اس سب سے جان چھڑوا دیں۔ اسے سمجھ نہ آتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کی دیورانی کے گھر بہت زیادہ جانور تھے، انہوں نے بہت زیادہ جانور رکھے تھے، پہلے اس کے سسرال والوں نے بھی بہت زیادہ جانور رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جب بھی کوئی الٹا سیدھا عمل کرتے، ان لوگوں پہ کوئی مصیبت آنی ہوتی، وہ شاید جانور اپنے اوپر لے جاتے تھے یا کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اللہ پاک نے اسے یہ چیز اکثر نوٹ کروائی تھی کہ جب بھی ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی، ان کی جگہ ان کی کوئی نہ کوئی بکری، کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا۔ اسی طرح اس کی دیورانی نے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ، اور اس کے والدین نے بھی بہت زیادہ جانور رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ کالا علم کرتے تھے۔ حیرت انگیز طور پہ اس کی دیورانی کی ایک مہینے میں 30 بلیاں مری، روز کی ایک بلی، روز کی ایک بلی، اور بھی بہت زیادہ جانور، کبھی بندر مر جاتے، کبھی تیتر، کبھی کچھ، اور بہت برے طریقے سے، حیرت انگیز طور پہ جیسے شاید کسی نے انہیں گردن دبا کے مارا ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہوتی، اور عجیب کوئی الٹا لٹکا ہوا ہوتا، گردن کٹی ہوئی ہوتی، بہت برے طریقے سے۔ اسے سمجھ نہ آتی کہ اتنی بے دردی سے جانوروں کو کیوں مارا جاتا ہے، آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی، لیکن کسی چیز کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی یہ سب ماجرا ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا اکثر رات کو وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا بہت برے طریقے سے ڈرتا۔ کبھی وہ کہتا ماما مجھے خواب آیا کہ مجھے چور لے کے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتا ماما مجھے خواب آیا کسی نے ہماری گاڑی پہ فائرنگ کر دی ہے، کبھی وہ کہتا ماما
کوئی جن بابا آیا مجھے اٹھانے کے لیے، کبھی وہ کہتا مما کوئی کالی سی آنٹی ہیں یہ میری طرف آ رہی ہیں، یہ بہت بری ہیں مما، بہت گندی بہت گندی، کبھی وہ چیختا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ کبھی ایک دن وہ بیڈ سے نیچے اترا اور اپنا جوتا لینے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کہا ماما نیچے کسی کا ہینڈ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میں کس طرح اپنے بچوں کو اس سب سے بچاؤں، آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ایک دن وہ لوگ وہیں تھے، انہیں نظر نہیں آئی تھی لیکن اس کا چھوٹا بیٹا سب کو ہلا ہلا کے بتا رہا تھا وہ دیکھو بلی، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ سامنے دیکھو بلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے بچے کے پاس قرآن پاک کی تلاوت لگاتی، گھر میں بھی لگا کے رکھتی، اللہ ہی اس سب سے حفاظت فرمائے۔ پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں کچھ، جب بھی تلاوت بند ہوتی یا کچھ ٹائم گزر جاتا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا۔ سمجھ سے باہر تھی حالات کہاں جا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جادو ٹونوں بدروحوں ہوائی چیزوں تویز گنڈوں اور ان کے اثرات سے، ان سے آنے والی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، عجیب و غریب حالات، فکر و فاقہ اور تنگیوں سے بچائیں اور بچائی رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر حاسد کے حسد سے، ہر دشمن کی دشمنی سے، جادو ٹونوں بدروحوں ہوائی چیزوں تویز گنڈوں اور ان کے اثرات سے بچائیں۔ ہر برے وقت، ہر بری گھڑی، ہر برے لمحے، ہر بری چیز، ہر بری نظر سے بچائیں۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ایز اے اویئرنیس شیئر کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے، تو اسے پتہ چلے کہ یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ نارمل نہیں ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔